الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست بزرگو، مضمون چل رہا تھا 3 صحابہ کا. ایک حضرت عمرو بن عاص، ایک خالد بن ولید اور ایک عثمان بن ابی طلحہ. یہ 3 صحابہ جو قصے چل رہے تھے 2 جمعہ سے، اسی مضمون کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جس سے پہلے قصے سنے ان کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں کام شروع کیا اور لوگوں نے بہت ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قصہ معروف اور مشہور ہے. آج کل ہمارا آج کا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہا ہے. تقریباً آج 88 والا پارٹ گیا ہے. آج 300 پارٹ میں نے تیار کیے، تو 300 پارٹ ضرور سننا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مرتے دن تک کیا کیا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو لوگوں نے ستانا شروع کیا. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت کیا کریں ہم، بہت پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. صدیق اکبر بھی آئے، کہتے میں بہت پریشان ہوں، میری بچیاں ہیں، اب یہ حالات ہے تو مجھے بھی اجازت ہے نہیں حبشہ چلا جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس کون رہے گا پھر یہاں. ابھی حضرت عمر جو مسلمان ہوئے نہیں تھے، باقی ہوئے سارے کے سارے مسلمان بھائی نہیں. لیکن وہ اتنی پریشانی تھی کہ صدیق اکبر بار بار آتے رہے حضور کے پاس، تاکہ حضرت مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے جو پریوار کو لے کر میں بھی چلا جاؤں. اچھا، تو حضور نے اجازت دے دی ان کو بھی، اچھا جاؤ تم بھی جاؤ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہو گئے. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ راستے میں تو بہت بڑا چودھری ملا ہی نہیں صدیق اکبر کو. ارے وہ کر کہاں جا رہے تھے؟ حبشہ، نجاشی کے بعد. کیوں؟ تو تم لوگ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے مکہ میں. مکہ تو جو ہے یہ ہمارا ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری جگہ ہے، ہماری زمین ہے. اتنے پریشان کرتے ہو تو چودھری نے کہا کہ نہیں تو شکر مت کرو، آپ میرے ساتھ واپس چلو. اب میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. بڑا آدمی تھا، ابو جہل وغیرہ کے مقابلے، یعنی اتنا اونچا آدمی تو نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے اس کی بات سنی جاتی تھی وہاں مکہ میں. صدیق اکبر تو واپس آ گئے. حضور کو پتا چلا، نے کہا کہ ابو بکر یہاں گھوم رہے، کہاں ہے تو مکہ میں نہیں، وہ تو گئے. اچھا نہیں نظر نہیں دیکھا. آپ جو ہے حضرت عائشہ کہتی تھی میں بہت چھوٹی تھی، حضرت اسماء، حضرت عائشہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وقت کے آ گئے. ایک تو ٹائم ہوتا ہے نا، اثر بعد آنا، مغرب بعد آنا. دوپہر کے وقت میں جو رومال ومال ڈال کر، گرمی بہت ہوتی ہے وہاں، جو آرام کر رہے تھے. ابو بکر تم آ گئے تو گئے تھے وہاں. وہ مجھے لے آیا اور اس نے کہا کہ تم کو کوئی مارے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا، میں ذمہ دار ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا.
یہ آخر میں قصہ ہوا. پھر دوپہر کے وقت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر جو ہے وہ آرام کر رہے تھے. ان کے والد تھے ابو قحافہ. مزاج میں سختی تھی, بوڑھے لوگ ہوتے. ایک جملہ یاد رکھا, جب بڑھاپا آتا ہے تو ساری طاقتیں بدن کی سمیٹ کر جو ہے وہ زبان میں آ جاتی ہے. ہاتھ کی طاقت ختم, پاؤں کی طاقت ختم, سوچنے کی طاقت ختم, تو ساری طاقتیں جو سمیٹ کر زبان میں آ جاتی ہے. اب یہ بول بول کرتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. یہ بوڑھے تھے, یہ بہت ناراض ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت میرے بیٹے کو بگاڑ دیا, یہ کیا وہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر میں مسلمان ہوئے ابو قحافہ. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. سارے غزوات ہو گئے, سب ہو گیا, سب جو سب کچھ ہوا, پھر بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ہمیں ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ فکر جو ہے ہمارے دادا کا ہوتا تھا. کوئی بھی آتا تو کسی دادا کے کیا حال ہے. کہ ہجرت کے وقت میں صدیق اکبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے روانہ ہونے لگے تو یہ والد بہت ناراض ہوئے کہ بچیوں کو تیرے باپ نے ستیہ ناش کر دیا. حضرت عائشہ کو, حضرت اسماء کو کہتے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ہم دونوں بہنوں نے مشورہ کیا, حضرت عائشہ نے اور حضرت اسماء نے, کہ بس دادا کو کیسے سمجھائے. نادی نہ تھے, کیسے سمجھائے. سب اجاڑ کے لے گیا تیرا باپ, دیکھ محمد کے ساتھ یہاں کوئی بھی نہیں. تو حضرت عائشہ کہتی تھی ہم دونوں بہنوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ایک تھیلی لو اور اس کے اندر پتھر بھرو. حضرت عائشہ کو سناتی ہے. اور پتھر بھر کر جب دادا غصہ ہو نا تو دادا کے سامنے دونوں بیٹھ جاؤ اور دونوں کو دادا میرے باپ گئے لیکن بہت چھوڑ کر گئے, دیکھو ہاتھ لگاؤ. تو وہ ہاتھ لگاتی ہیں, ارے ہاں بہت مال چھوڑ کے گیا. چھوٹے تھے پتھر اس کے اندر. حضرت عائشہ کہتی تھی فتح مکہ کے موقع پر, کیونکہ حضرت عائشہ ساتھ نہیں تھی, حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو ہے ساری محترم ساتھ تھی, لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضرت عائشہ نہیں تھی. صرف 2 مائیں ساتھ تھی, ان میں سلمہ اور حضرت میمونہ. فتح مکہ کے موقع کے اوپر باقی ساری مائیں وہی تھی. غزوہ تھا یہاں, تو ساری ماؤں کو لانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. تو حضرت عائشہ وہاں سے یہ پوچھتی تھی, تم نے قریشی تھی ساری کے ساری, پوچھتی تھی کہ دادا کا کیا ہے, دادا کا کیا ہے, دادا ہے کہ نہیں ہے, دادا ہے کہ نہیں ہے, فلاں آیا, ارے فلاں آیا, ٹھیک ہے, دادا کا کیا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی تھی دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صدیق اکبر سے کہا کہ مجھے تم سے پرائیویٹ بات کرنی ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت کیجیے. فرمایا نہیں, یہ بچیوں کے سامنے نہیں, ان کو باہر بھیج دو. حضرت یہ میری بچی ہے, بات کہی نہیں جائے گی. اب نے فرمایا نہیں, میں تم سے تنہائی نہیں بات کرنا چاہتا ہوں بچیوں کے سامنے. آپ نے فرمایا اگر میں بچیوں کو, صدیق اکبر نے کہا بچیوں کو اگر میں الگ کر دوں گا تو یہ محسوس کرے گی, ان کے دل کے اندر کھٹک رہی کہ پتہ نہیں میرے والد اور مجھے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے ہیں چھوٹی بچیاں بھی کھیلتی تھی کونے میں. تو حضور نے کان میں کہا آج وہی آئی ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم ہجرت کرو, جگہ بتائی ہے مجھے, یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ, اور مدینہ کا میرے دل میں آ گیا ہے کہ مدینہ چلے ہم. تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں, میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا ابو بکر کو ساتھ لے. بہت بڑی یہ آسمانوں کا ابو بکر کا نام ہے, ابو بکر کو ساتھ لے. اس پر صدیق اکبر بہت لوگ, میرا نام آسمان ہے, اللہ نہیں بھیجے کہ ابو بکر کو ساتھ لے. یہ پھر قصے ہوئے. میں شروع کا عمرو بن عاص کو سنا رہا ہوں کہ عمرو بن عاص, خالد بن ولید, عثمان بن ابی طلحہ, یہ تینوں ساتھ مسلمان ہوئے. تو عمرو بن عاص جو ہے یہ بڑے لوگوں میں سے, جب ہجرت کر کے پہلی ہجرت ہو گئی حبشہ کی طرف تو وہاں کسی نے غلط خبر پھیلائی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں,
सब मुसलमान हो गए। वो बेचारे खुश हो गए, वो सब वापस आ गए। और जब वापस आए मक्का के बॉर्डर में दाखिल हुए तो पता चला कह रहे जो हालत थे उससे खराब हालत है। अब क्या करें, गलत खबर थी वो। आफातुल अखबार रुवातुहा, ये अरबी की मिसाल है। आफातुल अखबार रुवातुहा, कि खबरों में जो आफतें आती हैं वो राजी होते हैं, इसने सुना, इसने सुना, इसने सुना, इसने सुना, उसमें जो फसाद बहुत फैलता है। आपसे फरमाया हम लोग तो आगे फंस गए, या आपने फरमाया दिल्ली से निकल जाए यहाँ से। तो सारे मक्का, अब अगली नाज के किस्सा ला रहा हूँ, सारे मक्का वालों ने मशवरा किया कि भाई ये नजाशी बादशाह जो है इसको हमवार करना चाहिए, ये पनाह दे रहा है वहां मुसलमानों को, और इसका दोस्त कौन है पूरे मक्का में कौन? तो सारे को सबने कहा अमर इब्न आस की दोस्ती है, ये मुशरिक थे, मुसलमान नहीं हुए थे। अमर इब्न आस का खास दोस्त था नजाशी बादशाह। तो सारे मक्का वालों ने मशवरा किया कि अमर इब्न आस को भेजो, और अमर इब्न आस जो है वहां जाकर मुसलमानों के खिलाफ बादशाह को समझाए, बरताए, और वहां से उनको निकालो हबशा से। अमर इब्न आस ने कहा ठीक है, क्योंकि अमर इब्न आस की और ये नजाशी की दोस्ती थी, पुराना याराना था, तू करते थे, करीब में लड़ते थे दोनों, क्योंकि मक्का मुकर्रमा एक मुहतरम जगह शुमार होती। मक्का मुकर्रमा घर शुरू से चला रहा है, ये मक्का मुकर्रमा एक अच्छी जगह है, लोग जाते हैं, लोग जाते। पहले मैं कह चुका हूँ कि जितने भी जो ईमान थे दुनिया में वो उस वक्त मक्का मुकर्रमा आते थे 3 कामों की वजह से इस्लाम से पहले। एक तो सारा का गाना सुनने आते थे, दूसरा आना पुलानी जो लड़की थी उसके अड्डे से तो वहां अड्डे में आते थे, तीसरा शादी की वजह से आते थे, तो चलो इबादत भी कर लेंगे, पिकनिक भी कर लेंगे, सारा का गाना भी सुन लेंगे। सारा एक लड़की थी जो गाना गाती थी, हदीस में इसके किस्से बहुत आते हैं, मैंने बहन कई मतलब बयान में कहा है। तो सारा वो मुसलमान हो गई थी, बाद में बकरी में दफन हो गई, अनाथ मुसलमान नहीं हुई, ये अड्डे चलती थी जिना की मक्का मुकर्रमा में। तो 3 कामों की वजह से ये लोग आते थे, जितने मुशरिकीन थे, तो बड़े बड़े बादशाह भी आते थे, इस्लाम तो था नहीं। तो लोगों ने मशवरा किया कि अमर इब्न आस को भेजो। अमर इब्न आस को जो है बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई देखो एक काम आपको करना है, ये सारे के सारे हफ्ता पहुंचे हुए हैं नजाशी के पास, तुम जाओ, तुम जाकर जो है उसको जरा समझाओ बादशाह को, ताकि तुमको निकाले वहां से। अमर इब्न आस ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, सब काम करूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। कि क्या शर्त है? ये जब बादशाह को चमड़ा बहुत पसंद है, नजाशी जो था उसको चमड़ा बहुत, बाद लोग होते हैं चमड़ा पसंद होता है, बाद लोग होते हैं लकड़ियां पसंद होती है उनको, लकड़े, बाद लोग होते हैं कि उनको कोई खुशबुएं पसंद होती है। तो नजाशी बादशाह जो था वो चमड़े का आशिक था, कहीं चमड़ा दिखे तो पागल हो जाता था। अरे और मक्का मुकर्रमा में चमड़ा होता था, ऊंट होते थे, बकरियां होती थी, होते थे, वो लोग संभाल के रखते थे। अरे मक्का वालों ने कहा जितने चमड़े चाहिए हम दे देंगे तुझको। चुनांचे अमर इब्न आस के साथ चमड़े वगैरह दिए गए, और अमर इब्न आस जो है बहुत एहतमाम के साथ गए। मक्का वालों ने कहा कि बस ये मसला हल हो जाना चाहिए, वहां से अगर बादशाह ने निकाल दिया और यहाँ से हमने निकाल दिया तो मुसलमान कोई कहेगा रहेंगे नहीं, कि मोहम्मद का दिल नहीं चलेगा। ये प्लानिंग। अमर इब्न आस वहां गए। अब जब वहां गए तो चूंकि नजाशी से तो दोस्ती थी इनकी, जो मुसलमान गए थे जाफर इब्न अबी तालिब वगैरह जो भी वहां पे पहुंचे थे, उनकी तो कोई दोस्ती थी नहीं, वो तो फुकरा गुरबा मेहमान बन के ठहरे थे वहां। तो रिवायत में यह है कि जब वहां गए तो बादशाह ने बहुत इस्तेमाल किया। अमर इब्न आस आया, किताबों में ये भी लिखा है कि अपने पास बिठाया बादशाह ने अमर इब्न आस को, और कभी बता चमड़ा वड़ा लाया नहीं लाया। तो अमर इब्न आस ने कहा बहुत अच्छा चमड़ा लाया, अब बस बदला ला चमड़ा लाते, वो चमड़े का शौकीन था वो। अमर इब्न आस ने कहा कि नहीं मैं चमड़ा दूंगा हदिया, लेकिन मेरा एक काम करना है आपको। क्या काम है?
یہ کہا تمہارے پاس کی مکہ سے کوئی لوگ آئے ہیں؟ ہاں آئے ہیں، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، کہاں سب ہے، تقریباً 88 یا 86 تھے یہاں سے گئے ہوئے۔ تو کہا بس میں چمڑا لایا ہوں، بہت اچھا لایا ہوں، تیری میری دوستی ہے، تیرا کام صرف یہ ہے کہ ان سب کا ویزا ختم کر، سب کا اقامے لے لے، سب کو نکال دیا۔ تو بادشاہ نے کہا جب ایسا کسی کے ساتھ تو میں نہیں کر سکتا، ہاں یہ کہ سنیں گے تمہاری بات بھی سنیں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، حق پر کون ہے کیا نہیں، تیرے چمڑے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو میں میرے ملک سے نکال دوں، میری سخاوت تو مشہور ہے، میں تو سخی ہوں اور بادشاہ ہوں، میرے ملک میں آئے میرے مہمان ہے تو کیسے نکال دوں؟ تو اچھا چلو کل سب کو جمع کرو۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے جو آئے ہیں مکہ سے وہ بھی آ جائیں، عمرو ابن عاص بھی آ جائیں، اور اس کے جو رہبان قسطین تھے، لمبی لمبی ٹوپیاں پہنتے تھے، وہ داڑیاں ان کی لمبی لمبی ہوتی تھی، اعلان کر دیا کہ سب جو ہے میٹنگ ہے، سب آ جانا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہے یہ حضرت علی کے بھائی تھے، جب مکہ مکرمہ سے حضور نے ان کو روانہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، جعفر تم جا رہے ہو وہاں ایک دعا سیکھ لو مجھ سے، یہ دعا آپ لوگ بھی سیکھ لینا۔ ابھی میں نے واٹس ایپ پر اس کے ریلے نہیں کیا ہے، تو امیجز بنا کے بھیجتا ہوں نا، امیجز بنا کے انشاءاللہ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب کو جب حبشہ کے لیے روانہ کیا نجاشی کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے انہیں دعا سکھائی تھی کہ جعفر یہ پڑھتے رہنا، آپ لوگ پڑھو میرے ساتھ، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو سکھائی سب سے پہلے کہ یہ دعا علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے کوئی بھی حال ہو، کوئی اہم مقام ہے، کسی آفیسر کے پاس جانا ہے، کوئی اہم اپنا کام کروانا ہے، کوئی اب یہ دعا پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے کام آسان کر دے گا۔ تو جعفر ابن طالب کو حضور نے سکھائی تھی، تو جعفر ابن طالب وہاں یہ پڑھتے تھے، کہا ہم شامل۔ اب دوسرے دن سب آ گئے، مرد عورتیں سب، پردہ وغیرہ تو تھا نہیں، پردے کی عادت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بھی، ام حبیبہ بھی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سب آ گئے وہاں، حضرت جعفر بھی آ گئے۔ تو بادشاہ نے عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا شکایت ہے ان لوگوں کی؟ عمرو ابن عاص نے کہا کہ ان لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ایک نبی آیا ہے وہاں اور مکہ مکرمہ میں اس نے ایک دعوت کا کام شروع کیا ہے، اسلام کی بات شروع کی ہے، اس کی وجہ سے بھائی الگ ہو گیا، میاں بیوی الگ ہو گئے، کتنا ہمارے مکہ میں کتنے جھگڑے ہی جھگڑے، یہ عمرو ابن عاص نے کہا۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر کی جواب سے پوچھا، حضرت جعفر سے بھی نہیں پوچھا، لیکن جتنے تھے وہاں اس میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے تقریر شروع کی کہ ہم لوگ جو ہے سانپ کھاتے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ہمارے آپس میں لڑائیاں تھیں، ایک اللہ کا نبی ہمارے پاس آیا، کیونکہ یہ اہل کتاب کو اہل کتاب بھی ہمارے اسلام تو بعد میں آیا نا، پہلے تو یہود نصارہ وہ جو ان کا کافی بڑی کالونی ہے ان کی، وہ چلی گئی، اکثر انبیاء جو اس میں آئے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی لڑائی یہی ہے، چلے اخیر میں آئے اور ہم سے آگے نکل گئے، کہ اسلام اخیر میں آیا اور آگے نکل گیا سب سے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ قرآن میں ہے نا اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب، اسی یہ لوگ مراد ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو تم کیا کہتے ہو بتاؤ؟ تو جعفر نے کہا کہ ہم لوگ خراب تھے، نبی نے آ کر ہمیں اللہ رسول اللہ کی طرف بلایا کہ پالنے والا اللہ ہے وغیرہ وغیرہ،
تو حضرت وہ نجاشی نے کہا تمہارے نبی پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں کوئی چیز تم سنا سکتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ نبی پر کوئی چیز سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں اچھا سناؤ. تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی شروع آیتیں سنائی. کیا تھا یا ذکر رحمت ربک زکریا. اب اس میں زکریا، حضرت مریم، حضرت یحییٰ یہ سارے کے سارے اوپر کے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے. اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. جب یہ آیتیں پڑھ کے حضرت جعفر نے سنائی تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے سب سے پہلے اپنی ٹوپی اتاری اور جتنے ان کے رہبان تھے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے ٹوپیوں والے سب نے سے اپنی ٹوپیاں اتاری اور اتنے روئے کہ ذہن کی گاڑیاں تر ہو گئی. آج کا جو سبق گیا ہے وہ یہی گیا ہے. میں پورے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی. آج کا سبق نمبر کا تو مجھے معلوم نہیں 3900 نمبر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 88 وہ سنو کہ جس میں یہ آیتیں میں نے پڑھی گئی. حضرت جعفر نے جو پڑھ کے سنائی تو سارے کے سارے تو جتنے وہ بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ وہی نور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا یہ وہی نور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو سب چیزیں یہ لوگ جو تھے یعنی عمرو بن عاص یہ جو ٹھنڈے پڑ گئے. معاملہ الٹا ہو گیا. بادشاہ نے اعلان کر دیا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، یہ تمہاری عداوت پر اترے ہوئے ہیں یہ لوگ مکہ والے، میری طرف سے اجازت ہے تم جو ہے یہاں رہو اور میں بھی اللہ رسول کے بعد ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت نہیں کی مدینہ منورہ. تو کہا گیا تھا کہ تم جو ہے یا تم حبشہ چلے جاؤ یا تم مدینہ چلے جاؤ یا بحرین چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا بحرین چلے جاؤ یہ بھی قریب ہے، مدینہ منورہ چلے جاؤ یہ بھی قریب ہے، یا جہاں تمہارے ساتھی گئے ہوئے نجاشی کے دو وہاں چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن نجاشی بادشاہ نے سلیم الفطرت کا ہمیشہ یاد رکھنا جو آدمی سلیم الفطرت ہوگا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا. سلیم الفطرت کا مطلب یہ کہ دل پاک صاف، عداوت نہیں، حسد نہیں، دشمنی نہیں. قلب سلیم والا ہوگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندو بھی ہوگا اور قلب سلیم والا ہوگا اس کا دل تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہوگا، کبھی نہ کبھی اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. جیسے عثمان بن ابی طلحہ کو اللہ نے ہدایت دی، عمرو بن عاص کو اللہ نے ہدایت دی. حالانکہ بہت بڑا کام کرنے گئے تھے وہاں زمانے شرک کی حالت میں، سب کو جو الٹا کرنے گئے تھے وہاں. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں تو یہاں جانے کا نہیں. بادشاہ نے کہا تجھے رہنا ہے رے، حجیہ دینا ہے دے، مت دینا مت دے، کو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ان کو نہیں نکال سکتا، یار رہیں گے یہ. اور اعلان کر دیا تمہارا رہنا، تمہارا کھانا، تمہارے ہر قسم کے خرچے سارے کے سارے جو ہے میرے ذمہ. ایک کالونی بنے گی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوا کہ میں ایسا ایسا قصہ ہوا ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم کی آیت اس نے پڑھنا شروع کی تو وہ تو پڑھتے گئے، پورا رکوع پڑھا انہوں نے. وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها. اب یہ سارے کے سارے مریم کو پہچانتے تھے، یہ سارے کے سارے زکریا کے قصے معلوم تھے، ان کو یہ حضرت یحییٰ کے قصے معلوم تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اتنا رویا کہ وہ جو لوگ تھے اس کے ڈاکٹر ہو یا جو بھی ہو یہ کہا حضرت جعفر کو کہا کہ بادشاہ مر جائے. اتنا اثر لیا ہے. سر مریم کی ابتدائی آیا تو یہ پڑھی اتنا اثر لیا ہے اس کو ہٹ گل ہو جائے. اور بادشاہ مر گیا تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے
تو سارے کے سارے اتنے روئے کہ کوئی نیچے گر گیا کوئی یہ ہوا، حالانکہ کوئی جادو نہیں تھا، قرآن تھا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا اور بادشاہ جو ہے پوری خیر خبر لیتا رہا ساری کے ساری، حضور اب کہاں ہے، اب کہاں ہے، اب کہاں ہے، اب کہاں ہے، اور جتنی ہو سکے وہ ہیلپ بھی کرتا تھا شاہی بادشاہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی جب اطلاع پہنچتی تھی حضور بھی خوش ہوتے تھے۔ اخوکم نجاشی، حضور یہ کہتے تھے تمہارا بھائی نجاشی۔ ام حبیبہ کا نکاح وہ بھی بادشاہ نے ہی کروایا، ام حبیبہ وہاں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ ام حبیبہ ہیں ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی حقیقی بہن، یزید کی پھوپھی، ابو سفیان کی جو ہے یہ ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ۔ تو ابو سفیان سال کے سارے عمر ہی تھے اور بہت اونچا خاندان شمار ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ بادشاہ نے جو ہے بہت جب حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دلہن بن کے پہنچی تو ام حبیبہ رونے لگی۔ اب دلہن بن کے آئی ہے اور وہاں سے بادشاہ نے بھیجا، جب بادشاہ نے حضور کی طرف سے مہر ادا کی حضور کی طرف سے، اور جب اور اپنی اس بادشاہ کی بیویاں بہت تھی، پہلے زمانے میں تو 100 بیویاں رکھتے تھے، 50 بیویاں رکھتے تھے، بہت بیویاں تھی، ساری بیویوں کو جمع کیا، یہ کہا کہ ام حبیبہ کو مدینہ منورہ میں بھیج رہا ہوں، جس کے پاس جو خوشبو ہے وہ لا کر دے۔ تو خوشبو رانیاں تھی تو سچ خوشبو بہت تھی، سب نے خوشبو لا کر دی، جس کے بعد جو زیور ہے وہ لا کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے سب سے زیادہ زیور سب سے زیادہ خوشبو لانے والی ام حبیبہ تھی۔ وجہ کیا تو وہاں سے آ رہی تھی، وہ بادشاہ نے کیا کرایا تھا، مہر بھی ادا کیا تھا کہ جب ام حبیبہ روانہ ہونے لگی تو یہ نجاشی بادشاہ خود آیا اور یہ کہا کہ دیکھو تم ام المومنین بن گئی ہو، ہماری ماں ہو تم، اور میں خود آتا ہوں حضور کے پاس سفر کرتا ہوں، لیکن میری شاہی مشغولیتیں ہیں میری، میں اس وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، لیکن البتہ میں میرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ تو 2 جہاز تیار کیے، ایک جہاز ام حبیبہ اور ان کے ساتھ ان کا سارا سامان، جہیز کا سامان تو نہیں کہوں گا، میں جہیز والی بات چل پڑی تھی، تو سامان جو بادشاہ نے دیا تھا وہ اس میں عطر تھے، کپڑے تھے، میرے جواہرات تھے جو شاہی اطور، اور دوسری میں وہ ان کا لڑکا اور ان کے ساتھ دوسرا سامان۔ تو ام حبیبہ تو ان کی کشتی تو خیریت سے پہنچ گئی مدینہ منورہ، اور یہ لڑکا جو ہے اس کی کشتی پہنچ نہیں سکی، کشتی ڈوب گئی، وہ بھی ڈوب گیا، رستے میں مر گیا، سارا سامان چلا گیا۔ یہ لوگ اترے تھے یمبو، مدینہ منورہ سے قریب جو سمندری کنارہ ہے وہ یمبو کا آتا ہے، اور مکہ سے قریب جدہ کا آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، ہمیں وہاں سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں کیسے آئی ہوگی، ہم نے یمبو اترے تھے اور یمبو سے مدینہ منورہ آئے۔ تو ام حبیبہ جو ہے بہت روئی جب دلہن بن کے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے، عروسہ کہتے ہیں، بہت روئی۔ حضور نے فرمایا یہ بات اچھی کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا میں جب روانہ ہو رہی تھی تو نجاشی آئے تھے اور یہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو اللہ کے نبی مانا ہے اور کلمہ پڑھا، اور یہ فرمایا کہ بس میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ تو حضور جو ہے وہیں پر کھڑے ہو گئے، اللہم اغفر نجاشی، اللہم اغفر نجاشی، اللہم اغفر نجاشی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز وہاں پڑھی، پھر بھی ام حبیبہ بہت روتی تھی، بہت روتی تھی۔ تو اب کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے دوسرے قصے بیان کیے، آئندہ سے ہم ہیں اگر ہم آئندہ سے ہم سے تو مسافر آدمی ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے،
आइंदा हफ्ता अगर हम रहे तो इंशाल्लाह इसी मजमून को पूरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हजरत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि हजरत के सारे बयानात और वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को हजरत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।